اب اس کی زندگی کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار بیویاں گھروں میں غلام بنی ہوئی ہیں, یہ اپنا کماتی ہے, اپنا کھاتی ہے, یہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ مرد کی دسترس سے کیا ہے, آزاد. اس کا ہسبینڈ اسے کہے گا چائے بناؤ تو یہ غریب عورت کی طرح مجبور نہیں ہے کہ میں نے نہیں بنائی تو میرا میاں غصہ کرے گا, لڑائیاں ہو کے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. نا 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 نا, یہ کہے گی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو, تیرے باپ کے نوکر, ابے منہ سے پھوٹ لو نا جملہ, تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے, چھوڑنا ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. تو ہمارا لبرل طبقہ اور فیمنسٹ عورتیں کہتی ہیں یہ ہے آزادی, اور یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, سجدے کی اجازت ہوتی تو میاں کو کہتا, عورت کو کہتا میاں کو سجدہ کرے. یہ الو بنا رہے ہیں, غلام بنا رہے ہیں عورتوں کو, منجن بیچ رہے ہیں عورت کی آزادی, عورت کے حقوق کے نام پہ. یہ ہے آزادی. بتاؤ اس کا میاں اس کو یرغمال بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ آزادی, اس کی مرضی, ایک بچہ پیدا کرے, دو کرے, نہیں بھی کرے. غریب عورت بیچاری وہ بعض دفعہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس پہ طلاق ہوتی ہے, اس کا غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. ہم ظالم مردوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن چند ظالموں کی خاطر آپ پورا سسٹم ہی چینج کر دو, یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی وہ جو ایئر ہوسٹس ہے نا, آپ نے کہا کہ یار کی کتنی اچھی سیلری اس کی, اور کتنا زبردست اس کا, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ مرد سے آزاد ہو گئی. اور بھائی جان یہ مرد سے آزاد نہیں ہوئی ہے, یہ ایسی غلام ہے بیچاری کہ ایسی بیوی غلام نہیں ہوتی. عورت جو خدمت کرتی ہے اپنے شوہر کی, جس نے پوری زندگی اس سے وفا کا عہد کیا ہے, ہم وفادار میاں ہی کی بات کر رہے ہیں, جو میاں بیسک حقوق ادا نہ کریں تو ان کی تو اطاعت لازم نہیں ہے نا, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. میاں سے وہ میاں مراد ہے جو اپنے بیسک حقوق ادا کر رہا ہو, وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے, اور اس میں وہ اتنی پابند نہیں ہوتی کہ 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہے, اس کا موڈ بھی صحیح ہو. اور اس کے ایئر ہوسٹس کو جب 8 بجے اٹھتی ہے نا, جو اس کا ٹائم ہے, تو 8 بجے اٹھنے کے بعد ایسی منہ نکال کے سامنے نہیں آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, منہ بھی دھلا بناؤ اور سول ڈریس میں ہی آ جائے, کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے. بیگم کے حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی موڈ آف ہوتا ہے, چائے بنا دے گی, یوں کر کے رکھ کے چلی جائے گی, آدمی کہے گا چلو مل گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑا سا ڈانٹے گا تو آگے سے بھی رپلائی ہو جائے گا تھوڑا سا. ایئر ہوسٹس کا ایسا نہیں ہے, وہ جب 8 بجے اس کا ٹائم ہے اٹھنے کا, اگر جہاز میں جیسے ان کے وہ ہوتے ہیں نا, جتنے بھی کریو ہے جہاز کا عملہ ہے, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے, بھائی اتنے بجے مرد ہو یا عورت ہو, چاہے سب پابند, تو منہ اٹھا کے نہیں آ جانا, آپ کو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے, چہرہ فریش کرنا ہے, میک اپ وغیرہ جو بھی ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ کرنا ہے, اور جو مرد ہیں ان کو بھی شیو ویو وغیرہ وغیرہ سب فٹ فاٹ ہو کے ٹھیک 8 بجے کا مطلب ایسا لگے آپ سوئے ہیں ہی نہیں, آپ بالکل فریش ہیں, نیند سے اٹھے ہوئے, کم از کم 2 گھنٹے آپ کو ہو گئے, ناشتہ واشتہ چائے وائے کر لی ہے, اس کے بعد آپ نے کسٹمر کے آگے جانا ہے. شوہر کی اطاعت نہیں ہو رہی, لیکن باس کی اطاعت شوہر سے زیادہ ہو رہی ہے, تو آزاد کہاں ہو گئی میرے بھائی, نہیں ہے میرا خیال ہے بات. اور یہ جو کمپنی اس کا باس ہے, یہ اس کو وہ محبت پیسہ دیتا ہے, وہ محبت نہیں دیتا جو کہاں سے ملتی ہے, میاں سے ملتی ہے. عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو میاں سے محبت ملی نہیں ہے, مرے گا تو پتا چلے گا کتنی محبت تھی تمہیں, روتی کیوں ہے پھر 3 دن, باس کے مرنے پر کوئی روتا ہے بھائی, وہ تو جب ہے تو قدر نہیں ہو رہی نا, مرے گا. اللہ میاں نے کیوں کہتی ہے 4 مہینے 10 دن عدت ہے, باپ کے مرنے پر عدت نہیں ہے, اتنا لمبا سوگ نہیں ہے, بھائی کے مرنے پر سوگ نہیں ہے, صدر مملکت شہید ہو جائیں سوگ نہیں ہے اتنا لمبا. عورت کے لیے شوہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس خدا نے آسمان سے قانون نازل کیے, اس نے کہا اتنا بڑا نقصان کہ 4 مہینے 10 دن تک تو سوگ منائے گی. یہ ریلیشن ہے میرے بھائی جس کو پیار سے ہسبینڈ کہا جاتا ہے, آج کل اس کو یہ سمجھا جاتا ہے, لیکن انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ ریلیشن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو وہ جو اتنا کر رہی ہے نا, بٹن دباؤ آ جائے گی, صرف پی آئی اے میں نہیں آتی بعض دفعہ. مجھے ایک بات بتاؤ, میں وہاں جا کے یہ کہوں کہ یار میں بٹن دباتا ہوں فوراً چائے آتی ہے, میں پانی منگواتا ہوں فوراً پانی آتا ہے, اور تھینک یو کہ اتنے اسٹائل میں آتا ہے نا, آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایئر ہوسٹس کا اسٹائل شروع ہوتا ہے. سمجھ, یہ ماحول آپ کو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی بے وقوف کہے یار میری بیوی کو دیکھو اور اس ایئر ہوسٹس کو دیکھو, کاش یہ میری بیوی ہوتی, تو یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی صاحب یہ اگر آپ کی بیوی ہوتی نا تو پھر یہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے, یہ نہیں آتے. شکر کرو تمہیں جو اللہ نے بیوی دی ہے. کیوں, جب تم مرو گے ایئر ہوسٹس نہیں روئے گی, روئے گی کون, تمہاری بیوی, تمہیں یاد کر کے.
وہ تم سے محبت کرتی ہے کیونکہ تمہارا اس سے میرج کا ایک حلال ریلیشن ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے شیلٹر دینے والا کون ہے. بولو نا, یہ ہے میرا ہسبینڈ. کہیں میں جاتی ہوں تو نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک فیملی والے کی عزت ہوتی ہے نا, بھائی فلاں کی وائف ہوں میں, عزت ہوتی ہے. اگر میاں کی عزت ہو, میاں کو چرسی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, تو اس سے تو شادی نہیں کرو نا. تو عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نام ہوتا ہے, بچوں کا باپ ہے یہ. جہاں بچوں کا مجھے غم ہوگا اس کو بھی ہوگا. ہمارے یہاں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو عورت کو پتا ہوتا ہے, جو جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میں بھی خوش ہوتی ہوں, میرا شوہر بھی خوش ہوتا ہے, دونوں مل کے پالتے ہیں. اس کا خاندان مجھے عزت اس لیے دے رہا ہے کہ میں ان کے خاندان کی فرد ہوں, میرا خاندان ان کو اس لیے عزت دے رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں. دو خاندان جوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ محبت آپ کو ایئر ہوسٹس سے نہیں ملے گی. وہ صرف اتنا کرے گی آپ کی خدمت کی, پھر آپ جب جانے لگے ہائی ہاؤ یو فائن, بس اس کے بعد آپ کا اس کا رشتہ ختم. تو اگر وہ بیوی کچھ کڑوی کثیری سنا لیتی ہے, آدمی کو چاہیے برداشت کر لے بھائی, کہ یار اس کے فائدے مجھے اس کی کڑواہٹ سے زیادہ مل رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ایئر ہوسٹس بھی اگر بیوقوف بنے, اور جو فیمنسٹ عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں کہ دیکھو یہ عورت آزاد ہے, یہ اپنے شوہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کیونکہ اپنا کماتی ہے. بھائی یہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, لیکن شوہر سے کم درجے کا ایک رشتہ ہے, جو رشتہ ہی نہیں ہے, جو صرف مادیت پرستی کا, دولت کا رشتہ ہے, وہ ہے اس کے باس کا رشتہ. یہ شوہر کی اطاعت نہ کر کے آزاد نہیں ہوئی ہے, یہ اپنے باس کی غلام بن گئی ہے, جو شوہر سے اعلیٰ درجے کی غلامی ہے. کیونکہ شوہر اگر کہنا بیگم 8 بجے پراٹھا چاہیے, 8 کے 9 ہو سکتے ہیں, اور 8 بجے پراٹھا بناتے ہوئے منہ بھی اس کا پراٹھے جیسا بناؤ, اس میں کوئی اعتراض مرد کر نہیں سکتا کہ چلو کبھی موڈ صحیح ہوتا ہے کبھی. ایئر ہوسٹس کو جب آپ نے کہا نا 8 بجے پراٹھا چاہیے, تو یہ نہیں کہ پراٹھے والے منہ کے ساتھ آ جاؤ, منہ وہی چاہیے مجھے تو 1 گھنٹہ پہلے تھا. تھکاوٹ کے آثار آپ کے چہرے پہ بولو نہیں ہونے چاہیے, بالکل فریش اسی سٹائل میں آنا ہے آپ نے. تو یہ اطاعت میری نہیں ہو رہی میرے بھائی, یہ باس کی ہو رہی ہے, جو اس کو کیا دے رہا ہے؟ روکھڑا. تو آزادی وزادی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم آزاد ہیں نہ آپ آزاد ہیں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں پابند ہوتا ہے. اب میں جامع رشید کا پابند ہوں, میں کہیں جاتا ہوں تو پہلے ان سے حضرت چھٹی دے دیں گے تو چلے جائیں گے, نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے, تو ہم آزاد ہیں کیا؟ لیکن ہم اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں, یار ہمارے بڑے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے عورت کا نکاح ہم پلہ میں ہونا چاہیے, اس لیے شریعت نے کہا ہے, تاکہ وہ شوہر کو سر کا تاج سمجھے, اس سے کمتر میں شادی نہ ہو. کمتر میں شادی ہوگی تو وہ اطاعت پر ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوگی. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شادی جوڑ میں ہو. جوڑ کا مطلب جو ڈاکٹر لڑکی ہے میٹرک پاس, اس کا جوڑ نہیں ہے. جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 8ویں کا بھگوڑا, اس کا جوڑ نہیں ہے. تو اب یہ مسئلے کیسے حل ہوں؟ وہ مسئلے 2-3 شادیوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں. مرد جب زیادہ شادیاں کریں گے تو عورت کے پاس سلیکشن آسان ہو جائے گی. اتنے لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو اس کے لیے سلیکشن آسان, کیونکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سوسائٹی میں, اور ڈیمانڈ بڑھنے سے ویلیو بڑھتی ہے. پھر مرد سلیکٹ نہیں کرے گا, عورت سلیکٹ کرے گی کہ مجھے یہ 8ویں کا بھگوڑا ہے یہاں نہیں کرنی, بلکہ مجھے وہاں کرنی ہے. تو اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل تعدد زوجات ہے. مرد زیادہ بیویاں رکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب زیادہ رکھیں گے تو عورت کی مانگ بڑھے گی نا سوسائٹی میں, پھر کوئی بیٹھے گی نہیں بغیر, وہ پھر کہے گی بھائی میں آپ سے کیوں کروں, میں وہاں سے, جب دوسری بننا ہے تو میں آپ سے کی بھی بنوں, میں وہاں بنوں گی, میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی. یہ صرف یک طرفہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا آپ 4 کر لو, اگلا بھی تو سوچے گا نا. تو اگلا آپ کو ترجیح نہیں دے گا, اگلا کہے گا اگر آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی, آپ کے سرخاب کے پر نہیں ہے تو 4 شادیاں اسلام میں آپ کے لیے ترغیبی عمل ہے. عورت کہے گی میرے لیے ترغیبی عمل نہیں ہے, میں اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھوں. اب سمجھ میں آیا یہ نہیں آیا؟ تو عورت کی زندگی شوہر کے ساتھ ہی ہے. ہاں شوہر کی سلیکشن میں آسانی کر دو, اور ایسا سسٹم بنا دو کہ عورت اپنے ہم پلہ میں نکاح کرے. اس کے لیے پیغامات اتنے آئے کہ سلیکشن عورت کا کام ہو. آج الٹا ہو گیا ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں نہیں کرنی میں نے وہاں کرنی, کیونکہ مرد کو پتا ہے میں 8ویں کا بھگوڑا ہوں, سوسائٹی میں رشتوں کی لڑکیوں کے لیے اتنی کمی ہے کہ مجھے ماسٹرز لڑکیاں بھی مل جائیں گی, اور مل رہی ہیں, مجبور ہو کے ماں باپ دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے پھر وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, جاب کرو بھائی کہاں سے کماؤ گے. تو یہ سسٹم ہی سارا کیا ہوا ہے, چینج ہوا ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ سسٹم ہے جو الیکشن میں ہوا تھا. خیر, تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے, لیکن اچھا ہی کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہیں.